ہاں جی صحیح ہے جی جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ أَحْدِ الظَّالِمِينَ. اور جب ابراہیم علیہ السلام کو اس کے رب نے چند کلمات کے ذریعے آزمایا تو اس نے انہیں پورا کر دیا. اللہ نے کہا بے شک میں تجھے سب لوگوں کے لیے امام بنانے والا ہوں. ابراہیم علیہ السلام نے کہا اور میری اولاد میں سے بھی. اللہ نے فرمایا میرا وعدہ ظالموں کو نہیں پہنچے گا. ٹھیک ہے جی. تو ینالو کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پہنچنا. تو لا ینالو عہدی میرا وعدہ نہیں پہنچے گا الظالمین ظالموں کو. صحیح ہے جی. تو یہاں پہ جو عہدن ہے نا وہ فاعل ہے کہ میرا وعدہ جو میرا وعدہ ہے وہ فاعل ہے, نہیں پہنچے گا ظالموں کو. اس کی اب تفسیر دیکھتے ہیں وہ کیا ہے, کیونکہ یہ باقی بہت امپورٹنٹ. اس میں ایک تو کلمات کیا تھے, پھر یہ میرا وعدہ ظالمین کو نہیں پہنچے گا, اور ابراہیم علیہ السلام کا سوال کرنا کہ میری اولاد میں سے. تو اس کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں مفسر رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں. وہ کیا فرماتے ہیں جی, اللہ تعالیٰ نے اپنے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کے شرف کو بیان فرمایا ہے یہاں پر کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو لوگوں کا امام بنا دیا تھا تاکہ توحید میں آپ کی اقتدا کی جائے. جب آپ نے اللہ تعالیٰ کے مقرر کردہ اوامر و نواہی کو پورا فرما دیا, اسی لیے فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ, یعنی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان مشرکوں اور یہود و نصارہ کے سامنے جو آپ اپنے آپ کو ملت ابراہیم کی طرف منسوب تو کرتے ہیں لیکن حقیقت میں یہ اس ملت سے نہیں ہے, بلکہ ملت ابراہیمی پر تو آپ اور آپ کے ساتھ ایمان لانے والے ہیں. اس آزمائش کا ذکر کریں جس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مبتلا کیا اور انہیں بہت سے اوامر و نواہی کے بجا لانے کا حکم دیا. یعنی بیسیکلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک بات پہنچائی گئی کہ جو آپ کے ساتھی ہیں کہتے تو یہ ہیں کہ ہم دین ابراہیمی پہ ہیں, لیکن یہ دین ابراہیمی پر بھی نہیں ہے, بلکہ دین ابراہیمی پر تو اصل میں آپ ہیں اور آپ کے پیروکار ہیں کہ وہ توحید پرست ہیں. آگے فرماتے ہیں فَأَتَمَّهُنَّ, تو وہ ان میں پورے اترے. یعنی ابراہیم علیہ السلام نے ان تمام احکام کے مطابق عمل کر دکھایا جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى سورہ نجم, اور ابراہیم کے صحیفوں میں جنہوں نے حق کے طاعت اور رسالت پورا کیا, یعنی انہوں نے ان تمام احکام کے مطابق عمل کیا جو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے مشروع کیے صلوات اللہ علیہ. اور ارشاد باری تعالیٰ ہے ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین شاکرا لانعمہ اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم وآتیناہ فی الدنیا حسنہ وانہ فی الآخرۃ لمن الصالحین ثم اوحینا الیک ان اتبع ملۃ ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین سورہ النحل. بے شک ابراہیم علیہ السلام لوگوں کے امام اور اللہ کے فرما بردار تھے جو ایک طرف کے ہو رہے تھے اور مشرکوں میں سے نہ تھے. اس کی نعمتوں کے شکر گزار تھے. اللہ تعالیٰ نے ان کو برگزیدہ کیا تھا اور اپنی سیدھی راہ پر چلایا تھا, اور ہم نے ان کو دنیا میں بھی خوبی دی تھی اور وہ آخرت میں بھی نیک لوگوں میں سے ہوں گے. پھر ہم نے آپ کی طرف وہی بھیجی کہ دین ابراہیم کی پیروی اختیار کریں جو ایک طرف کے ہو رہے تھے اور مشرکوں میں سے نہ تھے. اور فرمایا قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم دینا قیما ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین. اے نبی کہہ دیجئے مجھے میرے پروردگار نے سیدھا رستہ دکھا دیا ہے, یعنی صحیح اعلیٰ اقدار کے حامل دین کا, ایک رب کے پرستار ابراہیم کے طریق کا, اور وہ مشرکوں میں سے نہ تھے. اور فرمایا ما کان ابراہیم یہودی ولا نصرانی ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین ان اولی الناس ابراہیم للذین اتبعوہ وہذا النبی والذین آمنوا واللہ ولی المؤمنین سورہ آل عمران. ابراہیم علیہ السلام نہ تو یہودی تھے نہ عیسائی تھے, بلکہ سب سے بے تعلق ہو کر اللہ کے ہو رہے تھے اور اسی کے فرما بردار تھے اور مشرکوں میں سے نہ تھے. بے شک ابراہیم علیہ السلام سے قریب رکھنے والے تو وہ لوگ ہیں جو ان کی پیروی کرتے ہیں, اور یہ پیغمبر آخر الزمان اور جو لوگ ایمان لائے وہ اور اللہ مومنوں کا دوست ہے. ارشاد باری تعالیٰ بکلمات سے مراد شرعی احکام یعنی اوامر و نواہی ہیں. کلمات سے کبھی قدری کلمات مراد ہوتے ہیں, جیسے کہ مریم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا وصدقت بکلمات ربها وکتبہ وکانت من القانتین سورۃ تحریم, اور وہ اپنے پروردگار کے کلمات اور اس کی کتابوں کو برحق سمجھتی تھیں اور فرما برداروں میں سے تھیں. اور کبھی کلمات سے مراد شرعی کلمات ہوتے ہیں, جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ وتمت کلمۃ ربک صدقا وعدلا سورہ انعام, اور آپ کے پروردگار کے کلمات سچائی اور انصاف میں پورے ہیں. کلمات شرعیہ یا تو کسی سچی خبر یا اوامر و نواہی کی صورت میں کسی منصفانہ مطالبہ پر مبنی ہوتے ہیں. اس آیت کریمہ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ میں بھی کلمات سے مراد شرعی کلمات ہیں.
فَأَتَمَّهُنَّ کے معنی ہیں وہ ان میں پورے اترے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا انی جاعلک للناس اماما، میں تم کو لوگوں کا پیشوا بناؤں گا۔ یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اچھے اچھے کام سر انجام دیے، اللہ تعالیٰ نے جن احکام کا حکم دیا ان کے سامنے سر اطاعت خم کر دیا، اور جن باتوں سے منع فرمایا تو ان سے پورا اجتناب کیا، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں لوگوں کے لیے پیشوا اور ایک قابل عمل نمونہ قرار دے دیا۔ ان کلمات سے مراد کیا ہے؟ ان کلمات کے تعین میں اختلاف ہے جن کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش فرمائی تھی۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے بارے میں کئی روایت فرماتے ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے کہ ان کلمات سے مراد مناسک حج ہیں۔ ابو اسحاق سے بھی یہی روایت ہے، جبکہ عبدالرزاق نے بھی ایک دوسری روایت میں یہی بیان کیا ہے۔ ان سے مراد احکام طہارت ہیں، جن میں سے 5 کا تعلق سر سے اور 5 کا تعلق باقی سارے جسم سے ہے۔ سر سے متعلق احکام یہ ہیں: مونچھوں کا کاٹنا، کلی کرنا، ناک صاف کرنا، مسواک کرنا اور سر میں مانگ نکالنا۔ اور جن احکام کا تعلق باقی سارے جسم سے ہے وہ ہے ناخن تراشنا، زیر ناف بال صاف کرنا، ختنہ کرنا، بغلوں کے بال نوچنا اور بول و براز کے بعد پانی سے استنجا کرنا۔ تو یعنی یہ ٹوٹل 10 احکامات ہو گئے۔ اس مفہوم کے قریب ہی وہ روایت ہے جو صحیح مسلم میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 10 باتیں فطرت میں سے ہیں۔ کتنی جی؟ 10 باتیں۔ اب ہم نے اس غور کرنا ہے کہ کیا ہم ان 10 فطرت کی باتوں کو پہ عمل کر رہے ہیں یا نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 10 باتیں فطرت میں سے ہیں: مونچھوں کا کاٹنا، داڑھی بڑھانا، مسواک کرنا، وضو کے دوران ناک میں پانی چڑھانا، ناخن تراشنا، ہاتھ پاؤں کے انگلیوں کے پورے دھونا، بغلوں کے بال نوچنا، زیر ناف بال صاف کرنا اور جسم پر پانی بہانا۔ راوی کا بیان ہے کہ 10ویں بات میں بھول گیا ہوں، یہ شاید کلی کرنا تھی۔ وکیع کہتے ہیں کہ جسم پر پانی بہانے سے مراد استنجا کرنا ہے۔ کتنی جی؟ 10 باتیں۔ تو یعنی ہمارے لیے ایک کوشچن ہے کہ کیا فطرت سے مراد کیا ہوتی ہے؟ کہ یہ وہ کام ہے، فطرت یعنی اوریجنلٹی، جو ہماری اوریجنلٹی ہے جس میں اللہ نے ہمیں کریٹ کیا ہے، یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمیں یہ کرنی ہیں۔ تو اسی لیے علماء جب داڑھی بڑھانے کا حکم پیش کرتے ہیں نا، تو اس میں اس حدیث کو لازماً کوٹ کرتے ہیں کہ اس میں اس کو فطرت میں شامل کیا گیا ہے۔ آگے فرماتے ہیں صحیح بخاری صحیح مسلم ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امور فطرت 5 ہیں: ختنہ کرنا، زیر ناف بال صاف کرنا، ناخن تراشنا، بغل کے بال نوچنا اور مونچھیں کاٹنا۔ تو یعنی مونچھیں کاٹنا بھی کیا ہے؟ فطرت میں شامل ہے۔ یہ الفاظ صحیح مسلم کی روایت کے مطابق ہیں۔ محمد بن اسحاق نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ وہ کلمات جن سے اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش کی وہ ان میں پورے اترے۔ ان سے مراد اللہ تعالیٰ کی خاطر اپنی قوم سے جدائی اختیار کرنا، اللہ تعالیٰ نے ان سے جدائی اختیار کرنے کا حکم دیا۔ نمرود سے اللہ کی خاطر جھگڑا کرنا، جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو کوئی ایسا کام کرنے کا حکم دیا جس میں نمرود کی صریحاً مخالفت تھی، نمرودیوں نے آپ کو جب جلانے کے لیے آگ میں ڈالا تو بے خطر آتش نمرود میں کود جانا، پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے وطن مألوف سے ہجرت کرنا، مہمانوں کے مہمان نوازی میں کوئی دقیقہ فروغ گزاشت نہ کرنا، اور اس سلسلے میں جانی و مالی صبر و اثار کا مظاہرہ کرنا۔ پھر اس سلسلے میں شاید سب سے بڑی ابتلا اور سب سے بڑی آزمائش تو یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے جب آپ کو حکم دیا کہ اپنے لخت جگر کو قربان کر دو، تو آپ نے اللہ تعالیٰ کی محبت کی خاطر اپنے لخت جگر اور نور نظر کو قربان کرنے کے لیے بھی کوئی دریغ نہ کیا۔ جب آپ نے یہ سارے کام پورے کر دکھائے تو ان تمام آزمائشوں اور امتحانوں میں جان سپاری اور تسلیم و رضا کا مظاہرہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اسلم قال اسلمت لرب العالمین، سورۃ البقرہ۔ فرما بردار بن جا، تو انہوں نے عرض کیا ہے کہ میں رب العالمین کے آگے سر اطاعت خم کرتا ہوں، خواہ اس میں لوگوں کو چھوڑنا پڑے اور ان کی کیسی ہی مخالفت کیوں نہ مول لینا پڑے۔ علماء فرماتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کی جو یہ تمام قربانیاں ہیں بہت بڑی مثالیں ہیں توحید کے لیے سب کچھ قربان کر دینے کی، کہ انہوں نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا۔ دیکھیں باپ بھی الگ ہو گیا، اپنا علاقہ بھی چھوڑا، اپنے بیٹے کو بھی قربان کرنے کو تیار ہو گیا، اپنی بیوی کو چھوڑ دیا۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی بہت قربانیاں ہیں۔ ظالموں سے اللہ کا عہد نہیں ہے، یعنی اس میں جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جب ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میری اولاد میں سے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرا وعدہ ظالموں کے لیے نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب عرض کی کہ وَمِن ذُرِّيَّتِي، پروردگار میری اولاد میں سے پیشوا بنا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا ينال عہد الظالمین، میرا وعدہ ظالموں کے لیے نہیں ہوا کرتا۔ یعنی جب اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو امام بنا دیا تو انہوں نے عرض کی کہ ان کے بعد ان کی اولاد میں سے بھی امام بنے، تو اس کے جواب میں ان سے کہا گیا کہ ان کی اولاد میں سے تو ظالم بھی ہوں گے اور ان سے اللہ تعالیٰ کا کوئی وعدہ نہیں ہے، اور نہ وہ امام بنیں گے نہ ان کی اقتدا ہی کی جائے گی۔ اس بات کی دلیل ان کی یہ دعا قبول کر لی گئی، اور سورہ عنکبوت کی یہ آیت وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ، اور ہم نے اس کی اولاد میں پیغمبری اور کتاب مقرر کر دی۔
آپ کے بعد آنے والے ہر نبی کو اللہ تعالیٰ نے آپ کی اولاد ہی میں مبعوث فرمایا، اور اس کے بعد نازل ہونے والی ہر کتاب کو اللہ تعالیٰ نے آپ کی اولاد میں نازل فرمایا، صلوات اللہ وسلامہ علیہ۔ اور ہاں، ارشاد باری تعالیٰ قال لا ینال عہد الظالمین میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کی خبر بھی دی کہ آپ کی اولاد میں ظالم بھی ہوں گے جن سے امامت اور پیشوائی کا یہ وعدہ نہیں ہے۔ ظالم کو اللہ تعالیٰ آپ کی میراث عطا نہیں فرمائے گا، خواہ وہ آپ ہی کی اولاد میں سے کیوں نہ ہو۔ اسی طرح آپ کی اولاد میں سے محسن بھی ہوں گے جو آپ کی دعوت کے مشن کو سر انجام دیں گے، اور انہیں وہ امامت پیشوائی عطا کی جائے گی جس کی اپنے اولاد میں باقی رہنے کے بارے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی۔ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے یہ قول اختیار کیا ہے کہ یہ آیت کریمہ گویا ظاہری طور پر ایک خبر پر مشتمل ہے، اور وہ یہ کہ ظالم سے اللہ کا وعدہ نہیں ہے، وہ اسے امامت عطا فرمائے گا، لیکن اسی آیت میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ بھی بتا دیا کہ آپ کی اولاد میں کچھ ظالم لوگ ہوں گے۔ ابن خویر مند مالکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ظالم شخص خلیفہ، حاکم، مفتی، شاہد اور راوی بننے کا اہل نہیں ہوتا، یعنی ظالم شخص جو ہے وہ خلیفہ، حاکم، مفتی، شاہد یعنی گواہ اور راوی بننے کا اہل نہیں ہوتا، یعنی اس سے کوئی روایت نہیں لی جا سکتی۔ آگے ہے جی بیت اللہ کی فضیلت۔ بیت اللہ کی فضیلت بڑا لمبا ٹاپک ہے، بس ہم 10 منٹ مزید 8 بجے تک دیکھتے ہیں جو ہم سے کور ہو سکتا ہے آیت نمبر 125 کی تفسیر ہم مکمل کر جائیں۔ اس کے بعد انہوں نے بہت ساری تفصیل لکھی ہے، دیکھیں گے جو ان میں سے احادیث ہم شیئر کر سکے۔ اگلی آیت ہے جی وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ اور جب ہم نے بیت اللہ کو لوگوں کے لیے بار بار لوٹ کر آنے کی اور امن کی جگہ بنایا، اور حکم دیا تم مقام ابراہیم کو جائے نماز بناؤ، اور ہم نے حکم دیا ابراہیم اور اسماعیل کو کہ تم دونوں میرا گھر پاک کرو، طواف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے، اور رکوع و سجود کرنے والوں کے لیے۔ تو انہوں نے بھی ترجمے میں رکوع و سجود کرنے والوں کے لیے ساتھ ہی لکھا ہے۔ فرماتے ہیں جی بیت اللہ کی فضیلت۔ اوفی بن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد باری تعالیٰ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ، اور جب ہم نے بیت اللہ کو لوگوں کے لیے بار بار لوٹ کر آنے کی جگہ بنا دیا کے بارے میں روایت کیا ہے کہ اس کے معنی یہ ہے کہ لوگ اس گھر میں آئیں گے لیکن ان کا دل نہیں بھرے گا، یعنی یہ دل، اور الحمدللہ ہمارا بھی دل نہیں بھرتا، دل چاہتا ہے کہ بار بار وہاں پر جایا جائے، کے بارے میں روایت ہے کہ اس کے معنی یہ ہے کہ اس گھر میں لوگ بار بار آئیں گے لیکن ان کا دل نہیں بھرے گا، چنانچہ وہ اپنے گھروں کو واپس جائیں گے تو دوبارہ سہبارہ آئیں گے۔ دوسرے بزرگوں نے فرمایا کہ اس گھر کو ہم نے دشمن سے امن پانے کی جگہ بنا دیا، اس میں ہتھیار کو نیچے رکھ دیا جائے گا۔ آپ دیکھ لیں وہاں پہ جتنے سیکورٹی والے ہوتے ہیں، میرا خیال ہے کسی کے پاس کوئی ہتھیار نہیں ہوتا، ایسے ہی ہے جی؟ ہاں جی نہیں، جو سیکیورٹی والے لوکل پھر رہے ہوتے ہیں نا، ان میں سے کسی کے پاس نہیں ہوتا۔ جب امام صاحب تشریف لاتے ہیں نا تو وہ جو ایک ان کا کیپٹن ہوتا ہے صرف اس کے پاس ہوتا ہے، باقی جو میں نے آبزرو کیا باقی کسی کے پاس نہیں میں نے دیکھا، جو میں نے کلوزلی آبزرو کیا، بس اللہ عالم، ہو سکتا ہے آپ ٹھیک کہہ رہے ہوں۔ زمانہ جاہلیت میں بھی لوگوں کو خانہ کعبہ کے گرد و پیش سے اچک لیا جاتا تھا، مگر جو یہاں آ جاتا وہ امن میں ہو جاتے اور انہیں کوئی کچھ نہ کہتا۔ اس آیت کا مضمون یہ ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ بیت اللہ کے شرف اور اس کی ان شرعی اور قدری اوصاف کا ذکر فرما رہا ہے جس میں اس نے بیت اللہ کو نوازا ہے، مثابۃ للناس، یعنی لوگوں کے جمع ہونے کی جگہ، اسے ایک ایسا مقام بنا دیا کہ روحیں اس کے لیے اس قدر مشتاق و بے قرار ہیں کہ وہ اس سے کبھی سیر نہیں ہو سکتی، خواہ ہر سال یہاں حاضری دیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ کے بارے میں اپنے خلیل کی اس دعا کو بھی جو انہوں نے کی تھی شرف قبولیت سے نواز دیا، یعنی فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ تا رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَا، سورہ ابراہیم۔ چنانچہ تو بعض لوگوں کے دلوں کو ایسا کر دے کہ ان کی طرف جھکے رہیں تا اے پروردگار میری دعا قبول فرما لے۔ اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے کہ اس نے اپنے خلیل کی دعا کو شرف قبولیت سے نوازا اور بیت اللہ کو اس قدر امن، چین اور سکون کا گہوارہ بنا دیا کہ جو اس میں داخل ہو جائے وہ امن میں ہو جاتا ہے، خواہ وہ کتنا ہی بڑا جرم کر کے کیوں نہ آیا ہو۔ بیت اللہ کو یہ اعزاز اس کے معمار اول خلیل الرحمن کے شرف کی وجہ سے حاصل ہوا، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَن لَا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا، اور یاد کریں جب ہم نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے خانہ کعبہ کی جگہ مقرر کر دی اور اسے حکم دیا کہ تو میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کر، اور فرمایا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا۔
بے شک پہلا گھر جو لوگوں کی عبادت کے لیے مقرر کیا گیا وہی ہے جو مکہ میں ہے، بابرکت اور جہان کے لیے موجب ہدایت ہے۔ اس میں کھلی ہوئی نشانیاں ہیں، جن میں سے ایک ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ ہے۔ جو شخص اس مبارک گھر میں داخل ہوا اس نے امن پا لیا۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے مقام ابراہیم کی نشاندہی کی اور اس کے بعد نماز پڑھنے کا حکم دیا اور فرمایا وَاتَّخِذُوا مِن مقام ابراہیم مصلی، جس پر مقام ابراہیم میں کھڑے ہوئے تھے اس کو نماز کی جگہ بنا لو۔ اچھا، یہاں پہ کچھ غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ بعض لوگ کیا کرتے ہیں، وہ جو مقام ابراہیم کی جگہ ہے نا، جو پتھر جہاں پہ رکھا ہوا آپ کے قدم مبارک کی جو نشان ہے، لوگ زبردستی وہاں پہ 2 رکعت پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، اس خیال سے دور کہ کسی کو تکلیف ہو۔ پہلی بات یہ کہ مقام ابراہیم کی اوریجنل لوکیشن نہیں ہے یہ، اس کی اوریجنل لوکیشن جو ہے وہ بالکل بیت اللہ کی جو فرنٹ دیوار ہے اس کے پاس تھی۔ ہوا یہ تھا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں سیلاب آیا تھا، اور یہ جو یعنی کئی بار سیلاب آتے رہے، تو یہ جو پتھر تھا یہ اس سیلاب کے ساتھ بہہ جاتا، تو بار بار بہنے کی وجہ سے پھر رش بڑھتا چلا گیا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ محسوس کیا کہ چونکہ اس وقت یہ طواف کی کیفیت نہیں تھی جو اب ہے، یعنی اس وقت تو آپ دیکھ لیں طواف کتنا ہوگا، ابھی اگر آپ پرانی تصویریں اٹھائیں کچھ تو اس میں بھی ایسے ہی ہے، لوگ بس قریب قریب ہی ہوتے تھے۔ تو انہوں نے دیکھا کہ یہ لوگوں کے راستے میں آ رہا ہے، انہوں نے اس کو تھوڑا سا پیچھے ہٹا کے لگانے کا حکم دیا، اور ہو سکتا ہے اس میں بات آ جائے کہ مقام ابراہیم کو جو نماز کے لیے چنا گیا یہ بھی کس کی خواہش تھی؟ کس کی خواہش تھی جی؟ عمر بن خطاب۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا کہ کہاں پڑھی جائے، تو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میرا خیال ہے، میرا دل چاہتا ہے کہ مقام ابراہیم کی جگہ وہ 2 رکعت طواف کے بعد والی پڑھی جائے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے آیات اتار دیں وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى۔ میں عمر رضی اللہ عنہ کی سیرت میں پڑھ رہا تھا، بہت ساری چیزیں ہیں جو ہمارے ابھی نالج میں نہیں ہیں کہ انہوں نے صرف اپنا خیال، اسی لیے تو فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا، کہ عمر رضی اللہ عنہ کی بہت ساری خواہشات جو انہوں نے ظاہر کی یا انہوں نے اظہار کیا، اللہ تعالیٰ نے آیات اتار دیں۔ ہو سکتا ہے اس میں تذکرہ آ جائے، ہم دیکھتے ہیں۔ فرماتے ہیں جی مقام ابراہیم، سفیان ثوری نے سعید بن جبیر سے وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى کے بارے میں روایت کیا کہ یہ پتھر اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مقام ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے رحمت بنا دیا۔ اسماعیل علیہ السلام تعمیر کعبہ کے وقت جب آپ کو پتھر پکڑا رہے تھے تو آپ اسی پتھر پر کھڑے ہو کر بیت اللہ کی تعمیر فرما رہے تھے، اور اگر اس سے مراد وہ پتھر ہوتا جسے نہانے کے لیے آپ کے پاؤں کے نیچے رکھا گیا تھا جیسا کہ لوگ بیان کرتے ہیں، تو آپ کے دونوں پاؤں کے نشانات مختلف ہوتے۔ سدائی نے بھی یہی بیان کیا کہ مقام سے مراد وہ پتھر ہے جسے اسماعیل علیہ السلام کی بیوی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں کے نیچے آپ کے نہانے کے لیے رکھا تھا۔ قرطبی نے اس قول کے بیان کو ضعیف قرار دیا ہے۔ ابن ابو حاتم نے جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حج کی تفصیل بیان کرتے ہوئے روایت کیا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طواف فرمایا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ یہ ہمارے باپ کا مقام ہے، آپ نے فرمایا ہاں، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ کیا ہم اسے نماز کی جگہ نہ بنا لیں، تو اللہ تعالیٰ نے وحی نازل کی وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى۔ تو یعنی الحمدللہ وہ بات ہمارے سامنے آ گئی کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیان کرنے کے بعد یہ آیت نازل ہوئی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح کے باب میں لکھا ہے وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى میں لکھا ہے مَثَابَةً يَثُوبُونَ کے معنی ہے لوٹنے کے۔ پھر آپ نے اس باب میں انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی یہ حدیث بیان کی کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں نے 3 باتوں میں اپنے رب کی موافقت کو پایا، یا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرمایا کہ میرے رب نے 3 باتوں میں میری موافقت فرمائی۔ ایک، میں نے عرض کی کہ اے اللہ کے رسول، اے کاش آپ مقام ابراہیم کو نماز کے لیے کھڑے ہونے کی جگہ بنا لیں، تو اس موقع پر آیت نازل ہوئی وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى۔ دوسری، میں نے عرض کی کہ اے اللہ کے رسول، نیک و بد ہر قسم کے لوگ آپ کے پاس آتے ہیں، اس لیے آپ امہات المومنین کو پردے کا حکم دیں، تو اللہ تعالیٰ نے آیت حجاب کو نازل فرما دیا۔ امہات المومنین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تھوڑا سا نا اس خار کھایا کرتی تھیں کہ یہی ہے وہ جس کی وجہ سے ہمارے اوپر یہ احکامات نازل ہوتے ہیں، تو ان سے کبھی کبھی خیر یہ ان کا پیار محبت کا اظہار تھا، کوئی ایسی نہیں کہ وہ ناراض تھی ان سے۔ کبھی مجھے وہ واقعہ یاد آ گیا پورا تو میں انشاءاللہ سنا دوں گا۔ آگے فرماتے ہیں جب مجھے یہ بات پہنچی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بعض بیویوں سے خفا ہیں تو میں نے ان سے کہا کہ تم یا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض کرنے سے باز آ جاؤ، تم یعنی جو آپ کی بیویاں تھیں، یا پھر اللہ تعالیٰ تمہارے بدلے میں اپنے نبی کو تم سے اچھی بیویاں عطا فرمائے گا۔ حتیٰ کہ جب امہات المومنین میں سے ایک سے میں نے یہ کہا تو انہوں نے جواب دیا عمر اپنی بیویوں کو واز کرنے کے لیے کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کافی نہیں ہے کہ آپ نے انہیں واز شروع کر فرما دیا ہے؟ تو اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی عسیٰ ربہ ان طلقکن ان یبدلہ ازواجا خیرا منکن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثیبات وابکارا۔ سورہ تحریم۔
اگر پیغمبر تم کو طلاق دے دیں تو عجب نہیں کہ ان کا پروردگار تمہارے بدلے ان کو تم سے بہتر بیویاں دے دے، مسلمان، مومن، فرما بردار، توبہ کرنے والی، عبادت گزار، روزہ دار، پہلے بیاہی اور کمواری عورتیں۔ ابن جریر نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود کو بوسہ دیا، طواف کے ابتدائی 3 چکروں میں دل کی چال چلے اور 4 چکروں میں معمول کی چال چلے۔ دل کی چال سے مراد جی وہ جوگنگ والی۔ پھر مقام ابراہیم کی طرف چلے گئے اور آیت کریمہ کو پڑھا۔ اب آج کیا ہوتا ہے، وہ چونکہ آپ نے جوگنگ والی چال چلی تھی نا، اب بھی لوگ کوشش، دیکھیں ہم حالات کو بھی مد نظر رکھنا ہوتا ہے۔ اب وہاں اتنا رش ہوتا ہے، اگر آپ دل کی چال چلیں گے تو پھر تو آپ سب کو ٹکرے مارتے جائیں گے، تو اس لیے بعض چیزوں کو مجبوراً آپ کو دوسری اختیار کرنی پڑتی ہے، لیکن پھر بھی لوگ زبردستی کرتے ہیں، وہ لگے رہیں گے۔ اچھا میں نے دیکھا وہ ایک ہی جگہ کھڑا کرے جا رہا ہے کہ مجھے رستہ ملے تو میں آگے گزروں، کہ یار تم آرام سے کر لو، بعض اس طرح بھی کرتے ہیں۔ اب یہ وہ ہے جو شدت اختیار کر لینا۔ آگے فرماتے ہیں جی پھر مقام ابراہیم کی طرف چلے گئے اور اس آیت کریمہ کو پڑھا، وَاتَّخِذُوا مِن مقام ابراہیم مصلی، پھر آپ نے مقام ابراہیم کو اپنے اور بیت اللہ کے درمیان کر لیا اور 2 رکعت نماز ادا فرمائی۔ یہ اس طویل حدیث کا حصہ ہے جسے امام مسلم نے اپنی صحیح میں روایت کیا، اور امام بخاری رحمۃ اللہ نے اپنی سند کے ساتھ عمر بن دینار سے روایت کیا کہ میں نے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ نے 7 چکروں میں بیت اللہ کا طواف کیا اور مقام ابراہیم کے پیچھے 2 رکعت نماز ادا فرمائی۔ یہ تمام روایت اس بات کی دلیل ہے کہ مقام سے مراد وہ پتھر ہے جس پر ابراہیم علیہ السلام تعمیر کعبہ کے وقت کھڑے ہوئے تھے۔ جب دیوار کعبہ اونچی ہو گئی تو حضرت اسماعیل علیہ السلام اس پتھر کو لائے تاکہ آپ اس پر کھڑے ہو کر تعمیر کے کام کو سر انجام دیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام پتھر پکڑاتے اور آپ اپنے دستے مبارک سے مناسب جگہ پر رکھتے جاتے تاکہ دیواروں کو بلند کر سکیں۔ جب ایک طرف کی دیوار مکمل ہو جاتی تو دوسری طرف کی دیوار شروع فرما دیتے اور اس طرح پتھر پر کھڑے کعبہ کے گرد طواف بھی فرما رہے تھے۔ تو یعنی وہ بیسیکلی کیا، طواف بھی ایک طرح سے چل رہا تھا کہ پہلے ایک دیوار بنائی، پھر دوسری، پھر تیسری، پھر چوتھی۔ آگے وہ فرماتے ہیں جب ایک دیوار سے فارغ ہو جاتے تو اس طرف کی دوسری دیوار کی طرف منتقل ہو جاتے تھے حتیٰ کہ کعبے کی دیواریں مکمل ہو گئی، جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی تعمیر کعبہ کی تفصیل اس روایت کی روشنی میں آگے بیان کی جائے گی جو بخاری میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ میرا خیال ہے کہ ہم یہاں تک روک دیتے ہیں اس کو، کیا خیال ہے جی؟ بس کریں؟ اچھا یہاں پہ انہوں نے ایک پوائنٹ لکھا ہے، مقام ابراہیم کو دیوار کعبہ سے امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے پیچھے ہٹایا تھا، جو ان ائمہ مہدیین اور خلفائے راشدین میں سے ایک ہیں جن کی اتباع کا ہمیں حکم دیا گیا ہے، اور آپ ان 2 شخصیتوں میں سے ہیں جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقتدوا بالذین من بعدی ابی بکر و عمر، میرے بعد ابو بکر اور عمر دونوں کی اقتداء کرو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی رائے کے مطابق ہی مقام ابراہیم کے پاس نماز پڑھنے کا حکم نازل ہوا، اس لیے حضرات صحابہ کرام میں سے کسی نے بھی آپ کی اس رائے سے اختلاف نہیں کیا تھا۔ یعنی جب انہوں نے پتھر کو پیچھے ہٹایا تو آپ سے کسی صحابی نے کوئی اعتراض نہیں کیا۔ آگے مزید الحمدللہ ہمارا جو مقصد تھا وہ حاصل ہو چکا ہے اس تفسیر میں۔ انشاءاللہ ہم اگلی جو آیات کریں گے پھر کل اس کے ساتھ باقی تفسیر دیکھیں گے، میں اس کو سٹڈی کروں گا، جو ہمارے یعنی منیمم ریکوائرمنٹ کو پوری کر جائے گی اس کو ہم شیئر کر لیں گے، کیونکہ وہ کافی لمبی ہے اس کی، تو ہم اس کو شارٹ کر لیں گے انشاءاللہ۔ جزاکم اللہ خیرا، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، آمین یا رب العالمین۔